بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 سے 58 تک آج ہم تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین آمین۔ اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ آیت 50 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعراف والوں کا ذکر کرتے ہیں، پچھلے سبق میں دیکھا ہم نے، اور لاسٹ 50 آیت میں ہم نے دیکھا کس طرح آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور پانی اور کھانے کی چیزوں کی بھیک مانگیں گے، بٹ جنت والے کہیں گے کہ تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی، کس جرم کی وجہ سے؟ کہ تم دنیا میں لاپرواہی برتتے رہے،
غفلت کی زندگی گزارے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، لہٰذا تم کافر ہو گئے، اسی لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو تم پر حرام کر دیا۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں اور مزید کیٹیگریز بتا رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو مشغلہ، کھیل تماشا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن، بدلے کے دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھلا دیں گے، یعنی اگنور کریں گے۔ اللہ کوئی چیز کو نہیں بھولتا، اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتا۔ اس چیز کی دلیل ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت سے پتہ چلتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کسی کو کچھ نہیں بھولتا۔ بھول چوک یہ ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، ایک کمزوری ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمزوری، ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں بھول جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں قرآن اور اسلام کے بارے میں ہر ایک نے سن رکھا ہے، دنیا کے ہر کونے میں قرآن ہے، دنیا کے ہر علاقے میں لوگ ایمان والے بستے ہیں، چاہے کم تعداد میں ہو یا زیادہ تعداد میں۔ کوئی کنٹری آج گلوب پہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایک سنگل مسلمان بھی نہ ملے۔ تو اس کا یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اور یہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اسلام ہی واحد سچا دین ہے، اور اللہ واحد ہی رب ہے، باقی کے تمام معبود، تمام رب باطل ہیں اللہ کے سوا۔ یہ ہر مسلمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اور مسلمان دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ اس کے بعد میں بھی اگر کوئی غفلت میں زندگی گزارتا ہے، کفر میں اپنی تمام عمر کو گزار دیتا ہے، تو جب نتیجے کے دن، رزلٹ کے دن، بدلے کے دن وہ اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح سے تو نے سب کچھ سن کر اگنور کیا، غفلت والی زندگی میں کھیل تماشے میں پڑا رہا، اور دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے میں مشغول رہا، اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ کیا مذہب ہے، اس کے بارے میں کیوں یہ لوگ اتنا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں، کیا اس کی ہسٹری ہے، کیوں یہ صرف اللہ کو ہی رب مانتے ہیں اور تمام دوسرے معبود کو، دوسرے گاڈز کو، دوسرے بھگوانوں کو، ہر چیز کو یہ رد کرتے ہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہ کبھی سوچا تک نہیں تو نے، کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ تو اسی طرح آج میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا اور اگنور کروں گا، چاہے تو کتنا بھی چیخے چلائے، سفارشیں کروائے، چاہے تو کچھ بھی کوششیں کر لے، مگر میں تجھے اگنور کر دوں گا، ایسے جیسے کہ میں نے تجھے بھلا دیا۔ تو یہ سزا ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے دین کا مذاق بنایا۔ اگین یہاں پر کوئی اس بات کا غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ پیورلی کافر اور مشرکوں کے لیے آیت ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کو بھی الرٹ کرنے والی آیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے، جس نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دین کون سا ہے؟ اللہ کے قریب دین ہے، اسلام ہی سچا دین ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے دین کو یعنی اسلام کو کھیل تماشا بنا لیا، ان کا یہ حشر ہوگا کہ اللہ انہیں اس دن عذاب میں مبتلا کر کے بھول جائے گا انہیں، یعنی اس طرح انہیں اگنور کر دے گا کہ they does not exist at all، اس طرح انہیں اگنورنس کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج ہم مسلمان دین کا تماشا بناتے ہیں؟ نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، لیکن دین جب مرضی چاہا اپنا لیا، جب مرضی چاہا چھوڑ دیا۔ مال میں جانا ہے، پکنک پہ جانا ہے، فارم ہاؤسز کی ٹرپس ہیں، سمر ویکیشنز آ گئے، کسی واٹر پارک میں جا کے انجوائے کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ دین کو بیک پیک میں رکھ کر کار میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاؤں میں کیسے؟ عورتوں کے عبایا اتر جاتے ہیں، رائٹ؟ مرد حضرات کی نظروں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، غیر محرم عورت بھی اگر سوئمنگ پول میں ہے تو اس کے ساتھ یہ لوگ بھی اتر جائیں گے، سب انجوائے کر رہے ہیں ایک ہی پول میں، ان کی فیملی، ان کی فیملی، ان کی کنواری بچیاں، ان کے کنوارے لڑکے، سب۔ کیا ہو رہا ہے واٹر پارکس میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ ابھی رننگ سمر سیزن ہے۔ دیکھیے آپ اپنے آس پاس، کیا پارکس میں مسلمان عورتیں بنا نقاب کیے، بنا حجاب کے گھومتی نظر نہیں آ رہی؟ چھٹیوں کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر کیا ہم نے دین کا تماشا نہیں بنا لیا؟ کیا کہیں کسی آیت میں، اتنا ہم نے آج تک قرآن پڑھا، ہم پارے 8 میں ہیں، کہیں پر بھی ہم نے دیکھا کہ انجوائمنٹ کے لیے یا آپ کو سوئمنگ پول میں اترنے کے لیے آپ کا عبایا یا نقاب ارچن بن جائے تو آپ اتار سکتے ہو عبایا؟ کیا آپ سوئمنگ پول میں کوئی غیر محرم یا ان کی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو؟ کہیں بھی نہ مرد کو یہ اجازت دی گئی ہے، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
رمضان گزرا ابھی کچھ دن پہلے، تو ابایا ہم نے گلوز بھی پہن لیے، ساکس بھی پہن لیے، 3 لیئرز کا نقاب بھی لگا لیا ہے نا۔ جیسے ہی رمضان گیا، ایگزامز آئے اور ہم متقی پرہیزگار ہو گئے، تہجدیں پڑھنے لگے، دعائیں کرنے لگے، منتیں کرنے لگے۔ ابھی رزلٹس آ گئے ہیں، ابھی انجوائنگ ٹائم چل رہا ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں، تو نہ ہمیں ابایا کی ہوش ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ حیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس انجوائے کرنا ہے، رات بھر جاگنا ہے۔ کتنا اسراف ہو رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ کتنے ہزاروں کا خرچ کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا اسراف کرنا دین میں حلال ہے؟ کیا انجوائمنٹ کے نام پر ہزاروں کے پیسے اڑانا حلال ہے؟ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب جی چاہا بہت متقی پرہیزگار ہو گئے، سیزنل مسلمز، جب جی چاہا انجوائمنٹ موڈ میں آ گئے تو ہر لمٹ کو کراس کیا۔ تو ایسے فن لونگ پیپل کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خیر سے دور کر دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اگنور کرے گا۔ ایسے ہی جیسے آج ہم اس دنیا میں اپنے دل کی خوشی کے لیے دین کو اگنور کر رہے ہیں، دین کے رولز اینڈ ریگولیشن، شریعت کی لمٹس کو توڑ رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں اگنور کرے گا، ہماری ہڈی، ہمارے چمڑے کو توڑے گا، پھوڑے گا، ایسی حتما، ایسی نار جہنم میں پھینکے گا جہاں ہمارے پرخچے اڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چیخ و پکار کو بھی اگنور کر دے گا۔ سوچیں، چند دن، چند گھنٹوں کے انجوائمنٹ کے لیے کتنا بڑا عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو آخرت کے رزلٹ کو اگر سیریسلی کوئی سوچتا ہے، اس کو دھیان میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اور یوم جزا، سزا کا جو دن ہے، بدلے کا جو دن ہے، یوم الدین، اس کو اگر یاد رکھتا ہے تو شریعت کے حدود اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ایک انسان۔ تو یہ آیت بہت ہی الارمنگ، وارننگ والی اور ڈرانے والی آیت ہے، تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے حالات کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام میں انجوائمنٹ حرام نہیں ہے، آپ انجوائے کریے لیکن لمٹس میں رہ کر کریے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے انہیں جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا ہماری ملاقات کے اس دن کو، اور جو تھے وہ ہماری آیات کا وہ انکار کرتے۔ اب ہم زبان سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم سورہ نور کی ان آیات کا انکار کر رہے ہیں جس میں اللہ نے محرم غیر محرم کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں، اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اسراف سے روکا ہے، کھانے پینے کی لمٹس بتائی ہیں، وہ ساری آیات کا ہم پریکٹیکلی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہو گئے ہیں تو توبہ استغفار کریں، اللہ کے آگے گر گڑائیں، بخشش مانگیں، اللہ کو راضی کر لیں اس سے پہلے کہ یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے، وہ دن ہمارے سامنے آ جائے جب اللہ تعالیٰ ہماری چیخ و پکار، ہماری عاجزی، گر گڑانے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی آیت نمبر 51۔ اس کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا، جب ان کو خیر کے حصوں سے محروم کر دیا جائے گا، تو مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلا کر پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت نہ دی تھی؟ کیا سردار نہ بنایا تھا؟ یعنی اپنے اپنے پوزیشن پہ ہر انسان ایک لیڈرشپ رکھتا ہے، رائٹ؟ کیا میں نے تمہیں بیوی نہ دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑا سواری وغیرہ نہ دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سرداری عزت نہ دی تھی کہ تو شان سے جی لے؟ تو کیا تجھ کو مجھ سے ملنے کا یقین نہ تھا؟ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس رب سے ایک دن ملاقات کرنا پڑے گا، ان تمام نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا، اس چیز کا تجھے یقین نہ تھا؟ تو وہ بندہ، وہ شخص کہے گا میرے رب مجھے یاد نہ تھا، یقین نہ تھا۔ تب اللہ کہے گا تو اب میں بھی تجھ کو ایسے ہی بھلاتا ہوں جیسا تو مجھے بھولے ہوئے تھا۔ تو یہ ہے وہ بات، اس حدیث، مسلم شریف کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت کی وضاحت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں بھلا دوں گا۔ تو سمجھ آیا آپ سب کو انشاءاللہ؟ اور یہ پھر میں کہوں گی، اللہ کوئی چیز کو نہیں بھولتا، یہاں پر ایک محاورے کی طرح بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دن ان کو نظر انداز کرے گا، اگنور کرے گا، ٹھیک ہے؟ آئیے چلتے ہیں آیت 52 کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس ایک کتاب جو کھول کر بیان کیا ہم نے اسے علم کی بنا پر، ہے نا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قوم کے پاس ایک کتاب لائے، اور یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے اور کن کے پاس یہ کتاب آئی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ڈائریکٹ یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی جو کھول کھول کر تمام باتوں کو، ہر احکام کو بیان کرتی ہے، علم پہ مبنی ہے، ہدایت اور رحمت ہے اس کتاب میں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا۔ مکہ والوں نے ضد، ہر دھرمی اور اناد کی وجہ سے اس کتاب کا انکار کیا، اور جس نے اس پر ایمان لے آیا، جو اس پر ایمان لے آیا، جیسے کہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب نے اس پر ایمان لے آئے، تو ان کے حق میں یہ کتاب ہدایت ہو گئی، رحمت ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب علم پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، نالج بیسڈ بک ہے، اور جو اس نالج کو ایکسیپٹ کر لے، ایمبریس کر لے، اس کے لیے گائیڈنس اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مرسی اینڈ گائیڈنس، ہدایت اینڈ رحمت، خدا اینڈ رحمہ، ان لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مومنوں میں، ایسے ایمان لانے والوں میں ہمیں بھی شامل کرے، اور قیامت تک کے آنے والی ہماری تمام نسلوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایمان لانے والے بنا دے، اور اس کتاب کے احکام الہی، کلام میں پاک قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو یہ آیت 52 سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر قرآن کو کیا کہا گیا۔ یہ ایک تو اس کے 4 کیریکٹرسٹکس یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کتاب ہے، دوسرا یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب، یعنی سمجھا کر بریفلی ایکسپلین کرنے والی کتاب ہے، اور نالج پر بیسڈ ہے، علم پر مبنی ہے، اس کے علم پر غور و فکر کرنے والا، اس کو ایکسیپٹ کرنے والا، اس میں جو چیزیں ہیں اس پر ایمان لانے والے کو یہ کتاب گائیڈنس دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، اور رحمت اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے اس کے کریکٹرسٹکس، قرآن کی صفات یہاں پر بتائی گئی ہیں، اور قرآن کو پکڑ لینے، تھام لینے اور اس پر ایمان لانے کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو دنیا کے ہر کونے میں اویلیبل کر دیا ہے۔ تو کتاب یعنی قرآن اور رسول، ان لوگوں کو، قرآن اور رسول کو بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ ابھی ہمیں اس سے عمل کرنے کا پوائنٹ کیا ملتا ہے؟ ہر انسان کو ایمان، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سارے انسانوں کو چاہیے ایمان لائے پلس علم حاصل کرے۔ جو مسلمان بس کلمہ پڑھنے کے حد تک مسلمان ہے لیکن دین کا علم انہیں نہیں ہے، تب بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ انکمپلیٹ مسلمان ہے۔ تو ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ایمان پلس علم کمپلسری حاصل کرے۔ یہ اللہ نے یہاں پر اس آیت میں تمام حجت کو پوری کر دی ہے، حجت تمام کر دی ہے۔ 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان کے انجام کا۔ کون؟ جو انکاری ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ابھی؟ اپنے انجام کا۔ جس دن آ جائے گا انجام ان کا، وہ کہیں گے، خاص طور پر یہاں پر کن لوگوں کی بات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوہ، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو اگنور کیا تھا، جو خیر سے دور کر دیے جائیں گے قیامت کے دن، وہ کیا کہیں گے؟ یاد کریں گے دنیا کی زندگی کو اور کہیں گے کہ ہاں تحقیق، ہاں بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک رسول آئے تھے جو حق لائے تھے، جو ہمارے پاس ہم کو سمجھانے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں آگاہ کرانے آئے تھے، لیکن کیا کیا ہم نے اس کا انکار کیا۔ اور آج وہ پوچھیں گے کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی، یعنی کوئی سفارش کرنے والا، کہ اس کی کوئی ریکمینڈ کرنے والا ہے جس کا ریکمنڈیشن آج کام آ جائے ہمارے لیے؟ کیا ہم دنیا میں واپس پھیرے جائیں گے تاکہ ہم یہ جو کر کے آئے ہیں نا، گناہ، بدیاں، کفر، اس کے علاوہ ایسے کام کر لیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے میں نہ ڈالے؟ بے شک ہم نے خود اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو یہ خسارے میں ڈالا ہے، اور جو انہوں نے باطل معبود گڑھے تھے، جو ایلیوژنز دنیا میں ان کی نظروں کے سامنے تھے، جو وہ مورتیوں کو اپنا رب مانتے تھے، جو اندھی آبا و اجداد کی تخلیق میں پڑے رہے اور اللہ سے غافل رہے، وہ آج اس دن کھو جائیں گے۔ حقیقت کی آنکھ ان کی کھل جائے گی، اور وہ افسوس بھی کریں گے، وہ خود اس بات کی گواہی بھی دیں گے کہ ہاں اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جو حق کے ساتھ آیا تھا، اس دن کے لیے ہمیں ڈرایا کرتا تھا، لیکن ہم نے اس دن کو بھولے رکھا۔ اور کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوگا، کوئی ریکمینڈ کرے گا جو اللہ کی پکڑ سے ہم کو بچا لے؟ کیا کسی کی سفارش ہمیں کام آئے گی، یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے گا اس دنیا میں تاکہ ہم
یہ گندے اعمال کے علاوہ اچھے اعمال کر کے آ سکیں، تاکہ ہم اس خسارے میں، جو ہم نے اپنے آپ کو اس خسارے میں ڈال دیا، اور جو ہمارے معبود یہاں پر کھو گئے، جو یہ باطل معبود تھے، جو یہ جھوٹے خدا تھے، سب گم ہو گئے۔ اب ہم جا کے سچے خدا کی عبادت کر کے آئیں گے، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اس خسارے سے آزاد کرائیں گے۔ کیا یہ چانس ملے گا، یا کوئی ہمارے لیے ریکمینڈ کر کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ یہ وہ تمنا کریں گے، دعائیں کریں گے، پوچھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اس دن۔ یہاں تو ابھی فی الحال غفلت میں پڑے ہیں، عیش و آرام عشرت میں اپنے آپ کو مست رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن حقیقت کی آنکھ کھلے گی اور سزا جزا کو دیکھ لیں گے، تو اس دن یہ تمنائیں کریں گے۔ فائدہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرایا کرتے، قیامت کے بارے میں بتایا کرتے، تو کیا کرتے تھے اہل مکہ؟ عذاب کی جلدی کرتے دنیا میں، تو ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں، بولو تمہارے رب کو عذاب دے، کہاں ہے قیامت، بتاؤ ہمیں، جلدی آ جائے قیامت، اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا۔ لیکن جب وہ آ جائے گی، وہ لوگ دنیا میں واپس آنا چاہیں گے اور اپنا جرم کو قبول کر لیں گے، اپنے کیے ہوئے چیزوں پر ندامت کریں گے، شرمندہ ہوں گے، اور حقیقت سے دو چار ہو کر نہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرتے ہوئے چیخ و پکار کریں گے۔ یہ ان کا حشر ہوگا اس دن۔ اور سورہ مدثر کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انہیں شفاعت کرنے والے کی سفارش فائدہ نہ دے گی اس دن۔ تو اس آیت 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام اور اس دن کی لاس، اس دن کی ندامت اور خسارے سے آگاہ کراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق اور اپنے بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے۔ تو یہ ساری سزا جزا دینے والا، دنیا میں تمہیں نعمتیں دینے والا، اور آخرت کے دن تمہارے سے اکاؤنٹیبلٹی لینے والا وہ رب اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ کون ہے وہ رب؟ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو۔ اے انسان، تو ایک حقیر سی تخلیق ہے اللہ کی، ایک چھوٹی سی، تو دیکھ آسمان کی طرف، کتنی بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کی۔ آسمانوں کو، یعنی 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور پھر زمین بنائی، کتنے دنوں میں؟ صرف 6 دنوں میں۔ پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یعنی اس نے قرار پکڑا، جلوہ افروز ہوا، کہاں پر؟ عرش پر۔ عرش آسمان کے اوپر ہے۔ اور پھر اللہ نے اور کیا بنایا؟ اللہ نے ایسی رات بنائی جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں، یعنی رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیز کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی پہ غالب نہیں آتا، کوئی دن کسی رات کا حق نہیں مارتا، نہ رات دن کا حق مارتی ہے۔ اپنے فکسڈ ٹائم پر اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے پیچھے گردش لگا رہے ہیں، تیزی سے دوڑ میں ہیں۔ اسی طرح رات دن کی طرح سورج اور چاند، ستارے تمام مسخر کیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں، اللہ کے پورے کریشن میں کوئی چیز اسٹل نہیں ہے، کوئی سست بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اپنے رسپانسبلٹیز کو، اپنے عبادات کو چھوڑے سست لیزینس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کئی گھنٹے صوفے پہ، کاؤچ پر گزار دیتا ہے، بیڈ میں گزار دیتا ہے، لیکن کوئی ایک سنگل ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو حرکت میں نہ ہو۔ ایون آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز آئٹم کو لے لیں، اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون گردش میں ہے، دے آر ریوالونگ۔ تو پوری کائنات موومنٹ کے ساتھ ہے، سب میں حرکت موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ رب جس نے سورج چاند کو بنایا، ستاروں کو مسخر کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے حکم سے سب کو ڈیوٹی پہ لگائے رکھا ہے۔ پھر الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، یعنی کہ اللہ کے حق میں اللہ کو ہی کمپلیٹ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کی تخلیق کرے یا کسی کو کچھ حکم دے۔ ہول اینڈ سول اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور بہت بابرکت ہے اللہ، وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب العالمین ہے۔ تو کسی بھی کام پر، اب جیسے کہ جرنلی بھی کوئی باس ہے، وہ اپنے سرونٹس کو آرڈر دیتا ہے، رائٹ؟ تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے سرٹن لمیٹیشنز میں، سرٹن مدت کے لیے، یعنی فکسڈ ٹائم پیریڈ کے لیے انسانوں کو بھی اللہ نے یہ پاورز دے رکھے ہیں کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو آرڈرز دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے نظام، لیکن فائنل حکم، فائنل آرڈر، فائنل پلاننگ کس کی ہے؟ یہ بڑی بڑی مخلوقوں کا یہاں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور بتائی ہے، اللہ کی کیا اتھارٹی ہے، اللہ کی کتنی بڑی کبریائی ہے،
کیا اس کا مرتبہ ہے، کیا اس کی طاقت ہے، اس کا ہم غور و فکر کریں گے تو اندازہ لگے گا۔ وہ رب جو اتنی بڑی مخلوق آسمان زمین کو اپنے حکم سے اپنے اشارے سے چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور ایسی بڑی بڑی مخلوق ہیں جو چاند، سورج، ستارے ہیں، یہ اللہ کے ایک اشارے پر مسخر ہو جاتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، تو کیا وہ رب ہم جیسے نافرمان چھوٹے سے کریشنز انسان کو نافرمانی پر مسل نہیں سکتا، ہمیں تباہ برباد نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ اللہ کے غضب پہ، اللہ کے غصے پہ اس کی رحمت غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی نافرمانیاں، اتنی سرکشیاں کرنے کے باوجود بھی آج دنیا میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں، تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو اس مہلت کو غنیمت جان کر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، ریسیٹ کرنا چاہیے، ریبوٹ کرنا چاہیے، اور اللہ کے حضور جھک کر معافیاں مانگنی چاہیے۔ تو یہ اس آیت سے یہ مورل ہمیں لینا چاہیے، صبر کے ساتھ، بیلنس کرتے ہوئے، کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں رب العالمین سے دعا کرتی رہنی چاہیے۔ تو تھوڑا سا ڈیپ ہم یہاں پر اس آیت 54 کو اگر دیکھیں اور غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ رات اور دن بھی ایک ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، دے آر ناٹ اسٹل، وہ بھی حرکت میں ہیں، دے آر چیزنگ ایچ ادر، رائٹ، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھا کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی عقل لینی چاہیے، اس بات کا ہمیں یہاں پر ایک ٹو ڈو پوائنٹ لینا چاہیے کہ جو انسان چینج کو قبول نہ کرے اور کوئی حرکت کوشش نہ کرے تو اس کائنات میں، اس یونیورس میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ پوری یونیورس، پوری کائنات تگدوں میں لگی ہوئی ہے، کوشش میں لگی ہوئی ہے، حرکت میں لگی ہوئی ہے، اور جو انسان سٹل زندگی گزارے، اسٹیگننٹ ہو جائے، اس کے لیے اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی مقام، جگہ، عزت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا مورل نکالیں گے اس آیت کا؟ اس پوری آیت میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے پیدا کی گئی ہے، کن فیکون کا معاملہ بتایا گیا ہے، اور جب یونیورس موونگ ہے تو ہم کو بھی چلتے رہنا ہے۔ اس کنٹینیوس اسٹرگل کرنے کا میسیج ہمیں، اللہ کے مرضی کے مطابق کنٹینیوس اسٹرگل کرتے رہنے کا میسیج اس آیت سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں حکم دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سبحان اللہ۔ تو اب اگر تمہارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی، تم ڈرتے ہو اس بڑے رب، اس عظیم رب سے، تو کیا کرو؟ پکارو اس رب کو عاجزی کے ساتھ، خود کو ویک سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے اقرار کرو اپنی کمزوریوں کا، گناہوں کو یاد کرو، خود کو کچھ بڑی چیز نہ سمجھو، اللہ کی رحمت پکارو اس کو چپ کے اور ڈرتے ڈرتے اسے پکارو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے۔ اور یہاں پر آیت کہاں پر اینڈ ہو رہی ہے؟ انہ لا یحب المعتدین۔ اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد، اتنا واضح ایکسپلینیشن کے بعد، قرآن کا اتنا واضح احکام آنے کے بعد، اگر انسان نہ سمجھے اور حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب دعا کرنے میں حد سے تجاوز کیا ہوگا؟ دعا میں جلدی کرنا، زور زور سے رونا یا واز بیان کرنا، ریاکاری کرتے ہوئے دعا کرنا، یا حد سے زیادہ لمٹ کراس کرتے ہوئے کوئی چیزیں مانگنا، ظلم کرنے کی دعا کرنا، یا غافل دل سے بس زبان سے عربی ٹیکسٹ پڑھتے جا رہے ہیں مگر دل سے کچھ انوالومنٹ نہیں ہے، اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو معتدین ہو جائیں گے دعا کرنے میں۔ تو دل بھی شامل ہو، ایموشنز بھی شامل ہو، آپ پوری طریقے سے اللہ سے کنیکٹڈ ہو کے دعا کریں تو کتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ایک حکم آ گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اس کی اصلاح کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خیر و برکت سے بھر دیا، تمام چیزیں آرگنائز کر دی، اور بہترین تخلیق میں کر کے ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی اصلاح کے بعد ہمیں فساد کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پھر سے یہاں پر خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَادْعُوهُ، ہو کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ کو پکارنے کا طریقہ، ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو احسان کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی احسان کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو محسنین ہوتے ہیں، ان سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں
اللہ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارتے رہنا ہے، فساد سے بچے رہنا ہے، اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور لوگوں پر احسان کرتے رہنا ہے۔ احسان کی روش، عبادت میں بھی احسان، حقوق العباد میں بھی، حقوق اللہ میں بھی احسان کے معاملے پہ ہمیں رہنا چاہیے، تو ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے۔ یہاں پر رحمت سے مراد بارش ہے، بادل ہیں، تو بارش سے پہلے، بادلوں سے پہلے کیا آتی ہے؟ خوشگوار ہوائیں آتی ہیں جو ہمیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ اسی طرح اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی طرف سے ہو جانے والی توفیق بھی ہمارے لیے خوشخبری والی ہوائیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہیں۔ یہاں پر فزیکلی بھی، یعنی حسی معنوں میں بھی اور معنوی معنوں میں بھی ہم دونوں طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء، یہاں تک کہ وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے کون؟ ہوائیں ہانک کے لے جاتی ہیں، کہاں پر؟ جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس زمین کی طرف جو مردار، سوکھی ہوئی، پڑی ہوئی ہے، وہاں تک اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر اللہ کی رحمت یعنی بارش اور پانی اترتا ہے۔ کیوں اترتا ہے؟ تاکہ وہاں سے نکالیں، اس پانی کے ذریعے سے وہاں سے ہر طرح کے پھل اگائیں، نباتات اگائیں، جڑی بوٹیاں اگائیں، سبزہ اگائیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارا انتظام کرتا ہے، یعنی بارش کس طرح سے ہوتی ہے، بادلوں کا موومنٹ کیسے ہوتا ہے، اس سب کے طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، یہاں پر ڈیٹیلز آئی ہیں۔ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اس چیز کو جس طرح ایک مردہ زمین سے، ایک بجھی ہوئی سوکھی پڑی زمین سے اللہ تعالیٰ بارش برسا کر نباتات، پھل اور جھاڑ نکالتے ہیں، اسی طرح ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ زمین سے، قبرستانوں سے انسانوں کو بھی نکالیں گے۔ تو یہ باصل بعد الموت کی طرف اس کا اشارہ ہو رہا ہے آیت کے اینڈنگ میں انشاءاللہ۔ تو ریاح کون ہے؟ خوش خبری والی ہوائیں، رحمت والی ہواؤں کو ریاح کہتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے ہواؤں کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں، یہاں ریاح کا نام آیا ہے، کہیں ریح کہا جاتا ہے کس کو؟ ہوا کو۔ وہ کون سی ہوا ہوتی ہے؟ طوفان، آندھی اور عذاب کی ہوا کو ریح کہہ کے بتایا گیا ہے قرآن میں۔ اور یہاں پر ریاح ہے جس کا مطلب ہے خوشخبری والی، رحمت والی ہوائیں۔ اور اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، ہوا پانی کو لائٹ یعنی ہلکا پا کر اڑا لے جاتی ہے۔ ہوا کیا کرتی ہے؟ پانی کو ہلکا پا کر، اتنے ٹنوں بھرے پانی سے بادل ہوا کے لیے ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے اس کو کھینچ کر ہوا لے جاتی ہے، بادلوں کو چلا لے جاتی ہے، کہاں پر؟ جہاں پر اللہ کا حکم ہو وہاں برسانے کے لیے۔ تو یہاں پر بارش کا جو پروسیس ہے، ہوا بادل کس طرح سے گھومتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کس طرح بادل ہانکے جاتے ہیں، بارش برستی ہے، یہ تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ عمل میں آ رہی ہے مردار زمین کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے حکم کو ایکسیپٹ کر کے، اللہ کے حکم کو لے کر یہ تمام مخلوق، ہوا ہے، بارش کے بادل ہیں اور سب یہ برسنے کا پروسیس ہے، یہ پورا اللہ کے حکم کے ساتھ یہ چلتا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پوری فرما برداری کے ساتھ ٹیم ورک ہوتا ہے تو بارش کا عمل پیش آتا ہے۔ اللہ کی جو یہ کائنات میں یہ سارا واٹر سائیکل ہے، ایواپریشن کا پروسیس ہے، یہ سب چیزوں سے، اور ایون جو جس طرح سے نباتات اگتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں ٹیم ورک کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں کچھ بڑا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح جڑ کر ٹیم ورک کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ کے حکم کے اکارڈنگ محنت کرنی ہوگی، تبھی ہم اللہ کے دین کو اس دنیا پر نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس عمل کے اوپر کوشش کریں اور جم جائیں انشاءاللہ۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اب جب یہ بارش برستی ہے تو اگرچہ یہ بلد الطیب یعنی اچھی زمین پر، پاکیزہ زمین پر برس جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے نباتات اگ جاتی ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور اگر اس زمین کا کچھ حصہ خبیث ہو، خراب ہو، آلودہ ہو، تو وہاں سے کیا نکلے گا؟ کچھ پیداوار ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو ناقص ہوگی، بیکار ہوگی، لو کوالٹی کی ہوگی۔ تو it depends on
ارتھ ویلیو، زمین، مٹی، سوائل کی ویلیو پہ، اس کے کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بارش تو ایک ہی ہے جو ہر جگہ برس رہی ہے، لیکن کس طرح سے وہاں پر کیا اگے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کی زمین کیسی ہے۔ تو ویریس ٹائپ کی یہاں پہ زمین کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام نشانیاں کس کے لیے گائیڈنس ہوں گی، کس کے لیے علم میں اضافہ کریں گی، کس کے ایمان کو بوسٹ کریں گی؟ جو شکر گزار ہوں گے، جو اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں گے، ان کے لیے یہ بار بار یہ جو ایگزامپلس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، جس کے اس آیت کی ریفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم، یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے قرآن کے ذریعے اور جو علم مل رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسے جس کا ایک حصہ بہت پیاسا تھا اور اس نے خوب پانی جذب کر لیا اور خوب سبزہ اگایا، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک حصہ کیسا تھا؟ سخت تھا، جس نے پانی کو روک لیا، پھر اس رکے ہوئے پانی سے چرند پرند انسانوں نے پانی پیا، یعنی اس زمین نے، ایک زمین نے تو فل پانی جذب کر لیا اپنے اندر، اور اس کا رزلٹ کیا دیا؟ اس نے خوب نباتات، جڑی بوٹیاں، ہرا سبزہ، جھاڑ، یہ ساری چیزیں اگائی، جس سے کیا ہوا؟ آگے چل کے اللہ نے ان لوگوں، اس کو لوگوں کے لیے نفع بخش، جانوروں کے لیے نفع بخش بنا دیا۔ اور ایک زمین ایسی تھی جو سخت تھی، اس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن پانی روک کر رکھا، یعنی پانی ٹھہر جاتا ہے نا پہاڑی علاقوں میں، سخت زمین پر، تو وہاں پر پانی جو ٹھہر گیا، اس سے بھی اللہ نے جانوروں کو، انسانوں کو پانی پینے کے ذریعے نفع بخشا۔ یہ ہو گئی دوسری کیٹیگری۔ اور تیسری کیٹیگری بتائی جاتی ہے کہ زمین کا کچھ حصہ چٹیل تھا، بالکل بنجر، بیکار، جس نے نہ پانی کو روکا نہ کوئی سبزہ اگایا۔ تو ایسے ہے، یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی انسان کے دل پر وحی کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس کو خوب جذب کرتا ہے، اس کے علم کو خوب حاصل کرتا ہے، خوب پونڈر کرتا ہے، خوب سمجھ بوجھ کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور آگے جا کر دوسروں تک اس خیر کو، اس رہنمائی کو پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں جب قرآن کی بارش کا اندر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اب اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، تو اس کو اچھے سے جذب کریں اور نفع بخش زمین کی طرح ہم ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو جذب نہیں کرتے لیکن سارا کا سارا اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی اور کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، خود اس پر عمل نہیں کر پاتے، لیکن کسی اور سے اس کا ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ جو سننے والا ہوتا ہے بتانے والے سے زیادہ عمل میں پکا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یہ اس سخت زمین کے مانند انسانوں کی بات ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کیئرلیس ہوتے ہیں، نہ خود سنتے ہیں، نہ کچھ ساتھ میں لے جاتے ہیں، نہ ہی آگے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس چٹیل بنجر میدان کی طرح ہے جو نہ خود سیراب ہوئے نہ کسی اور کے لیے کچھ فائدہ بخشا، اور جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو بالکل بیکار۔ یعنی بوسٹنگ کے لیے میں بھی ایسے محفلوں میں جاتی ہوں، میں بھی ایسی کلاسز کرتی ہوں، تو ان کے اندر تکبر اور ان کے اندر ریاکاری پنپ جاتی ہے، ایسے بیکار ناقص پھل ان کے اندر لگ جاتے ہیں اور کانٹے دار پودے لگ جاتے ہیں ایسی زمینوں پر جو زرخیز نہیں ہوتی، جو کسی کو فائدہ بخش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی یہ مثال انسانوں کی ہے۔ تو میں نے یہاں پر اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کو وضاحت بھی کی ہے، ساتھ کا ساتھ ایک بار پھر سے سن لیں ایگزیکٹ حدیث کے جو الفاظ ہیں، جس کا مفہوم یہاں پر ہے کہ اس ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے، اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین کے حصے پر برسے جو پیاسی ہو اور خوب وہ پانی کو جذب کر لے، پانی کو روک لیتی ہے، اور اس پانی سے جانور اور انسان سیراب ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو چٹیل ہوتا ہے، خراب زمین ہوتا ہے، جس کی پیداوار بھی خراب ہوتی ہے، یا تو کم ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے، اگر پھل آتا بھی ہے تو بہت خراب کوالٹی کا آتا ہے۔ تو جب تک دل برائیوں سے پاک نہ ہو، جب تک یہ پولیوشن ہمارے دلوں کی زمین سے خارج نہ ہو، تکبر کا، ریا کا، خود کو بڑی چیز سمجھنے کا، برائیوں کا، گناہوں کی لذتوں کا، جب تک دل اس سے پاک نہ ہو، تب تک یہ وحی کی بارش ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ریسیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے پروگرامنگ کو، اور ری بوٹ کرنا ہے، اور عملی چینجز کرنے کی اور چیک رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت، علم اور توفیق کا سوال کرتے ہوئے یہاں پر ہم آج کے لیسن کو سٹاپ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔